زمانی صاحب ہیں جو مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیکھتے ہیں، اور ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور ہمارے جو کنوینر ہیں قریشی صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو ہے اور ہر میٹنگ کو بڑی جذبے کے ساتھ ان کا ہوتا ہے کہ کام بھی ہو جائے لوگوں کے، اور میٹنگز میں ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے جو متعلقہ ہوں، اور یہ ہمارے کام کے لیے ایف پی سی سی ایل میں جو آتے ہیں وہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے علاوہ پورے ہمارے کراچی ہے جو محکمہ ہوتا ہے اس کو کام کرے اور ایک کوارڈینیشن بھی ہو. اور میں اپنے تمام جو معزز یہاں افادین حضرات آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور جو زوم پہ ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور السلام علیکم. سر تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. ایکچولی کراچی میں سر مسائل جو ہے نا، سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہوگا اصل یہ ہے سر کہ ہم جب تب دیکھیں گے جب ایک رزلٹ سامنے آئے گا. آپ نے تو بہت اچھی باتیں کی، لیکن ہم دیکھیں گے 2 مہینے 4 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں، تو پھر اس کا ایک جو ہے نا امپیکٹ نظر آتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں واقعی کام ہو رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے 2-3 مہینے بعد. پھر اگر آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ اللہ کرے کام ہو جائے اور یہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، تو پھر ہم آپ کو ابھی بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو مزید بھی اپریشیٹ کریں گے. دیکھیں جی آپ آئے تھے، آپ نے باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ جو ہے چیزیں بدل رہی ہیں. تو آپ ایک دم بہت شکریہ، تمام حضرات کا بہت شکریہ، اور جتنے زوم پہ میرے دوست بیٹھے ہیں ان کو بہت شکریہ. اور ہمارے پاس 2 لینڈ فل سائٹ ہے، جبکہ کراچی ایسے 3 کروڑ سے زیادہ بڑے آبادی سے زیادہ شہر کے لیے کم از کم 4 سے 5 لینڈ فل سائٹ ہونی چاہیے تھی، اور ایک آرگنائز سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے ان کو سیگریگیٹ کر کے ہم ریسائکلنگ اور دوسرے جو پروجیکٹ ہیں اس کی کو لگا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ مسئلہ کبھی پرائرٹی پر آیا نہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بننے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کافی بہتری آئی ہے بہت سارے علاقوں میں، لیکن ابھی بھی اس میں ٹاؤن اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کے ایم سی مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ اور بہتر کریں، کیونکہ جہاں مین سڑکوں پہ ایون کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز میں بھی سر کنٹونمنٹ بورڈ ایریاز بھی آپ کی جنریشن میں آتے ہیں، وہ ان کو ہم سیکنڈری کلیکشن سروسز کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. پرائمری کلیکشن انہیں خود اپنے ایریا سے کرنی ہے. اوکے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایون جو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے ہیں، اگر ہم دوستانے طور سے شروع کریں to address this forum. Before coming to my presentation, I would like to clear کہ جو ریلوے ٹریک کا جو ایشو ہائی لائٹ کیا راجہ صاحب نے، these falls in railway area, or we have held a number of meetings with them. We have given them an option कि with collaborative efforts we are ready to clean it. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے 2 ماہ پہلے ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے ان سے ایگریمنٹ سائن کیا. انہوں نے 2 ریلوے اسٹیشنز ہمارے حوالے کرنے کی ان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ. تو 1 ریلوے اسٹیشن پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور جہاں پر ہماری 2 ماہ سے سروسز جاری ہیں. اور آپ کو علم میں ہوگا کہ جو ریسنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کی وزٹ ہوئی تھی، اس میں ہی ہائیلی اپریشیٹڈ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اینڈ اٹس کلیننگ سروسز which are being given on the railway station. یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ دوسری جو اہم چیز کہ آپ کو جو ہے اسٹیٹ آف آرٹ ویسٹ مینجمنٹ اپنے طور پہ ایک الگ سائنس ہے جس کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر ادارہ ہر ویک انوائرمنٹ انکلوڈنگ ویسٹ مینجمنٹ سیشن ہولڈ کرے گا. While taking the charge of MDSSWME, I wrote a letter to all the secretaries concerning with the education department to adopt
adopt and implement the order of law. شکریہ. اصل میں میرے کلیگس نے کافی پہلوؤں پہ روشنی ڈال دی ہے، لیکن میں خاص طور پہ وردہ نے بات کی تھی کہ کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے، اور سید صاحب نے اور شبہ صاحب نے اور آپ نے، تو مجموعی طور پہ میں کلیئر لیتا ہوں. میں نے تقریباً 3.5 سال سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور سویپ کے ساتھ گزارا، اور مختلف میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع سے ایک چیز لیک کرتی ہے. اب یہ نہیں کہ اب میں اس میں نہیں رہا ہوں تو کوئی تنقید کروں، یہ تنقید نہیں ہے. ایک چیز لیک کرتی ہے کہ ہم بینچ مارکنگ نہیں کی گئی ہے وہاں پہ. آپ نے کوانٹٹی کی بات کی، آپ نے دیگر اسٹیٹسٹ کی بات کی. اصل میں اگر ہم بینچ مارکنگ نہ کریں تو ہم کتنا کچرا ہمیں اٹھانا ہے، ہمارا ٹاسک کیا ہے. جب میں نے جوائن کیا تھا تقریباً 5 سال ہو گیا، تو اس وقت پر ڈے ہم اٹھا رہے تھے 9 سے 10 11 سمجھ لیں 1000 ٹن پر ڈے. آج نظامانی صاحب نے ہم سے بتایا کہ 16 سے 17,000 ٹن پر ڈے کر رہے ہیں. تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، آبادی بڑھی ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ، اور نظامانی صاحب نے ایک اور اہم بات کی کہ 3 سے 10 ٹن میتھین جو ہے نا ہم ہوا میں ریلیز کر رہے ہیں. صرف جام چیپٹر سے ایک سیٹ. ہاں بالکل. وہ اس کی جو اسٹڈی ہوئی تھی، آئی واز ان چارج فار دیٹ ایکچولی. اصل میں جام چیپٹر جو لینڈ فل ہے، بعض دوستوں نے کہا کہ اور لینڈ فل ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ ٹرینڈ یہ ہے کہ زیرو ویسٹ ٹو لینڈ فل. جنریٹ جو جی ایچ جی ایمیشنز میں سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر پہ کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارا ویسٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے، وچ از اباؤٹ 18.7%، یا اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو 8.7 ملین میٹرک ٹنز. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کراچی کلائمیٹ ایکشن پلان اب چونکہ بن چکا ہے، تو آگے اس پہ جو عمل درآمد کرنا ہے، اسپیشلی ویسٹ کے حوالے سے، ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، تو اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا آگے کام کرنے کا سوچا گیا ہے؟ ایک تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا یہ کہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ لیک آف کوآرڈینیشن کی بات آ رہی ہے، ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے سینٹر میں ایک کنسلٹیشن آرگنائز کرائی تھی پورٹ فار پاکستان کے ساتھ کولیبوریشن میں. تو وہاں پہ یہ وے فارورڈ نکلا تھا، جو کہ بہت میرے خیال سے اچھا سجیشن بھی تھا، کہ ایک سٹیزن R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل بنانا چاہیے، جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی موجود ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، کمیونٹی ریپرزینٹیوز بھی ہوں، اور وہ ادارے جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور وہ ادارے جو ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ موجود ہوں. تو آئی تھنک یہ جو بار بار گیپ آ رہا ہے، مستقل ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے کانفرنسز میں کہ ڈیٹا نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے، تو آئی تھنک وہ مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس ریکمنڈیشن پہ غور کریں اور کائنڈلی کراچی کلائمیٹ ایکشن پلان کے حوالے سے ضرور بتائیے. شکریہ. لوکل گورنمنٹ منسٹر جب یہ نیا ہے ناصر حسین شاہ صاحب دوبارہ، تو انہوں نے آپ کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن تھا اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی یا ویسے، اس میں انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے ذریعے کے بلز کے ذریعے چارجز وصول کرنے کی جو تجویز ہے کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی، وہ نہ کریں کیونکہ کہ الیکٹرک کے بل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. تو اس طرح کا کوئی ابھی بھی سسٹینیبل بنانے کے لیے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے لیے کوئی سسٹم آپ لائیں گے تو چارجز ریزیڈنٹس آف کراچی سے لینا چاہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اب بالکل شروع میں آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ میری ٹائم سیکٹر میں KPT اور غالباً آپ بتا رہے تھے نیوی والوں نے کچھ سروے کنڈکٹ کیا ہے. تو کراچی میں چونکہ کوسٹل سٹی ہے تو میرین پولوشن بہت ایک اہم ایشو ہے اور ان چیکڈ ہے. اس حوالے سے کیا کوئی سروے کی فائنڈنگز ہے اور اس میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ کمیونٹی ہے تو جہاں بھی ہماری کمیونٹی ہے وہاں ایک نظافت ڈپارٹمنٹ جس کا کام ہی کلین اینڈ گرین ہے. تو ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، اور جو ہمارے روحانی پیشوا سید مفدل سیف الدین صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں یہ گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی قسم کا کچرا جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب ہونا نہیں چاہیے. تو ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، بیسیکلی محرم بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا، تو ہمارا ہر ایونٹ زیرو ویسٹ ہوتا ہے.
ہم اس کو خود مینیج کرتے ہیں. آپ لوگوں نے یہاں کراچی میں دیکھا ہوگا 2 سال پہلے جو ہمارا محرم ہوا تھا صدر کے علاقے میں, تو جو لوگ انوالو ہوں گے یا دیکھا ہوگا اس میں, تو روڈ مطلب نقشہ بدل گیا تھا, سڑکیں صاف ہوتی تھی, اب روز رات کو سڑکیں دھوتے تھے, اور اس طرح سے ہم نے کر کے دکھایا. جو ہماری ورکنگز ہیں اس میں ہماری کمیونٹی میں ہم سیگریگیشن آف ویسٹ کرتے ہیں, جس میں ویٹ اینڈ ڈرائی کو سیگریگیٹ کرتے ہیں ود ان کمیونٹی. جتنے ہمارے کچنس چلتے ہیں, فیض المواعظ القرآنیہ ہمارے جو کچنس ہیں وہاں ڈیلی ہمارے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے جو کچنس کی جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے, ویجیٹیبل پیلز نکلتے ہیں یا کوئی بھی ویسٹ, اس کو ہم ضائع نہیں کرتے, اس کا کمپوسٹ بناتے ہیں. اس طرح ڈرائی اینڈ ویٹ سیگریگیٹ ہوتا ہے, کمیونٹی میں زیرو ویسٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اسکولس کے اندر آپ جائیں گے, جتنی ہماری کمیونٹی کے 7 اسکولس ہیں کراچی میں, سب اسکولس کے اندر ہم نے بچوں کو ڈرائی اینڈ ویٹ سیگریگیشن کی ایک تعلیم دی ہوئی ہے. جب وہ بریک ٹائم میں آتے ہیں, جب اپنا لنچ لیتے ہیں یا کچھ بھی, تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ڈرائی کو الگ پھینکیں گے, ویٹ کو الگ پھینکیں گے. خاص طور پر فوڈ ویسٹیج کے لیے بہت زیادہ فوڈ ویسٹ کرتے ہی نہیں, مطلب کھانا ضائع نہ ہو, اس کے لیے خاص ہماری کمیونٹی میں خیال رکھا جاتا ہے. تو فوڈ ویسٹیج نہیں ہوتا. جو بایو ویسٹ ہے وہ چیز ہے کہ جو فروٹ پیلز ہیں یا جو پیلز ہیں وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کام ہم نے انٹرنیشنلی کیا ہے, جو محرم میں کرتے ہیں دبئی وغیرہ میں خاص طور پہ, وہ ہے جنریٹ جو انرجی سے جو گاربیج انرجی جنریٹ ہوتی ہے, ویسٹ ٹو انرجی, جو طارق صاحب نے کہا. 4 سال پہلے دبئی کے اندر ہمارا محرم کا پروگرام جو ہوا تھا, اس کے اندر جتنا بھی ویسٹ جنریٹ ہوا, ہم نے وہاں جو لوکل جس طرح یہاں سالڈ ویسٹ ہے, ہمارے جو میونسپل سروسز ہیں ان سے کانٹیکٹ کیا, تو وہاں ہم نے سارا سروسز ان کو سارا ویسٹ دیا, انہوں نے اس کو انرجی میں کنورٹ کیا اور باقاعدہ رپورٹ دی کہ آپ نے جتنا ویسٹ دیا تھا اتنی انرجی ہم نے جنریٹ کی ہے. تو ویسٹ ٹو انرجی پہ ہم کام کرتے ہیں. دوسرا ہمارا گرین ویژن پروگرام جو ہے, اس کے اندر ہم خاص طور پر یہ کام کر رہے ہیں کہ گاربیج ڈمپ ٹو گرین اسپیس. بہت ساری کچرا کنڈی ایلیمنیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی جو کچی آبادی جو طارق صاحب نے ذکر کی, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, چائے کے ڈھابے بنے ہوئے ہیں, اور وہ کچرا کنڈی کے پاس ہے. یا تو لوگوں کو سینس نہیں آ رہا کہ ہم کچرا کے پاس بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں, جس سے بیماری بھی ہوتی ہے. تو تقریباً ہم نے ابھی تک 25 سے 26 بڑے گاربیج ڈمپ ختم کر کے, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو گرین ایریا میں ہم نے کنورٹ کیا ہوا ہے.